ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہم نماز پڑھ لی اسی وضو سے قرآن پڑھنا چاہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، جب آپ وضو کر لیتے ہیں اور اس سے آپ ایک وضو سے جتنی مرضی عبادات کریں، چاہے وہ فرض ہوں، نفل ہوں، واجب ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے نے پوچھا ہے بہن نے کہ دوران نماز لکوریا وغیرہ ہو جائے تو کیا اس وضو سے قرآن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لکوریا کو پاک قرار دیا ہے، یعنی ایسی کلر لیس رطوبت کہ جس میں خون کی بالکل آمیزش نہیں ہوتی ہے، اس کو مطلب یہ کہ چونکہ خواتین اکثر اس میں مبتلا ہوتی ہیں، اس کو پاک قرار دیا ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے، لہٰذا یہ وضو چونکہ آپ کا قائم ہے تو اس وضو سے آپ دوسری عبادات بھی کر سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر شوہر بیوی کو ایک طلاق دے تو ایک طلاق کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور کیا عدت کرنی ہوتی ہے؟ بہت ہی کوئی بھولا بھالا بچہ ہے، ہمیں چاہیے کہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو حقوق زوجین کورس ضرور کروائیں۔ اس میں نکاح کے لوازمات، نکاح کے بارے میں ہوتا ہے، مہر کے بارے میں، اسی طرح طلاق کے بارے میں ضروری تفصیل، اسی طریقے سے بچوں کی پرورش ہے، پھر نان نفقہ جو شوہر پہ لازم ہے، بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، شوہر کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اسی میں عدت اور سوگ کا بیان بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مطلب اس معلومات کو اپنے پاس رکھنے کی بنا پر ہزارہ گناہ اور خطاؤں سے بچ سکتا ہے۔ اب اس میں کیا جواب ہے انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو الفاظ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، یا شریعت نے انہیں طلاق کے لیے مخصوص کیا، جیسے لفظ طلاق، اسی طرح چھوڑ دینا، جیسے شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا ہمارے نزدیک فارغ کیا کہ لفظ بھی ایسا ہے، شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے فارغ کیا، اور مطلب اس طلاق کے علاوہ پہ کوئی قرینہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ماسی رکھ دی تو شوہر نے کہا چلو بھائی اب تو ہم نے تمہیں فارغ کیا، یعنی گھر کے کام سے، یہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن ویسے جب بولتے ہیں، جیسے کسی نے پوچھا شوہر سے کہ کیا تم نے بیوی کو طلاق دے دی، اس نے کہا ہاں میں نے فارغ کر دیا، تو یہ طلاق ہی ہوتی ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں نیت کا بالکل دخل نہیں ہوتا، اور ان سے جب ایک طلاق دی جاتی ہے تو فوراً مطلب طلاق ہو گئی، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک کہ عورت کے 3 حیض نہ گزر جائیں، یا اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک حمل ختم نہ ہو جائے، یعنی یہ طلاق ہوتے ہی عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور 3 حیض تک عدت رہے گی۔ اگر اس کا حیض آ رہا ہے، حاملہ ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت چل رہی ہوتی ہے۔ اس میں پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے الفاظ سے طلاق دینے والا، بشرطے کہ اس نے پہلے 2 طلاقیں نہ دیوں، یہ تو ایک طلاق کا پوچھا نا، 2 نہ دیوں ورنہ مل کے 3 ہو جائیں گی، پہلی طلاق اس نے مثلا دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے، تو یہ حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ عدت فوراً سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر یہ دوران عدت ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو شوہر 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے میں نے بیوی سے رجوع کیا، یا یہ میاں بیوی آپس میں جو میاں بیوی والے تعلقات میں سے کوئی بھی تعلق قائم کر لیں، تو یہ مثلا نکاح قائم رہے گا۔ طلاقیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی طلاقیں ہو گئی ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی، ایک دی ہے تو ایک، 2 ہیں تو 2، لیکن یہ اب ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عدت گزر گئی اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو پھر نکاح بریک ہو جاتا ہے، پھر نیا نکاح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہوں، یہ جو الفاظ ہیں صریح الفاظ کہلاتے ہیں۔ دوسرے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے تو استعمال نہیں ہوتے، یعنی خاص طلاق کے لیے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے لفظ آزاد، یہ مطلب غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر شوہر بیوی کو کہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو اس میں طلاق ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر وہ غصے میں کہے تو نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہوگی۔ اسی طرح بیوی مطالبہ طلاق کر رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اور شوہر نے کہا جا آزاد کیا، تو چونکہ اس کے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا تو طلاق پڑ جائے گی۔ یہ لفظ کنایہ کہلاتے ہیں جو طلاق کے لیے خاص نہیں ہیں، اور ان سے جب طلاق ہوتی ہے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی کا لے لیتے ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ اگر نماز میں 1 سے زائد غلطیاں ہو جائیں تو سجدہ سہو 1 ہوگا یا 1 سے زیادہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مطلقاً کسی غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ وہ غلطی ترک واجب ہو تب ہوگا۔ اگر فرضی ترک ہو گیا تو سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا، اور اگر سنت یا مستحب ترک ہوا اس پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ جو ہم سے چھٹا ہے وہ واجب ہے۔ اب اگر آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ 2-3 واجب چھٹ گئے تھے، تو پھر یاد رکھیں ایک ہی سجدہ سہو ان سب کے لیے کافی ہوتا ہے، الگ الگ کرنا لازم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک نماز کا حکم ہے، جیسے 4 فرض اس میں 3 آپ کے واجب چھٹ گئے تو ایک سجدہ سہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سنت پڑھی، یاد آیا اس میں ایک واجب رہ گیا تھا،
اور پھر فرض پڑھے اس میں ایک واجب رہ گیا تھا، اب آپ نے نفل پڑھنا شروع کیا اس میں بھی ایک واجب رہ گیا، تو آپ نے کہا ان تینوں کے لیے ایک سجدہ صاحب، یہ نہیں ہوگا، یہ صرف اس واجب کے لیے ہوگا، ان دو کو وہ نمازیں واجب العیادہ ہوں گی، کیونکہ جب ترک واجب ہو جائے تو سجدہ صاحب، اور سجدہ صاحب نہیں کیا تو اس نمازوں کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیل تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ کیا مرد اپنی زوجہ کو جنازے اور زوجہ کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے۔ یہ بہت غلط خیال ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ وہ دور سے چہرہ دیکھ سکتا ہے، اگر کفن میں بیوی لپٹی ہوئی ہے تو اوپر سے پکڑ بھی سکتا ہے، جیسے قبر میں اتارتے ہوئے شوہر اپنی زوجہ کو قبر میں اتار سکتا ہے، درمیان میں کپڑا حائل ہے، ایسی جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ اچھا یہ غلط فہمیاں یوں ہے کہ نہلا نہیں سکتا، وہ باقی بدن نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شرعی لحاظ سے جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیاوی قانون کے اعتبار سے ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ اسی کیا ہے، نکاح ٹوٹ جانے کی علامت کیا ہے کہ اگر شوہر کی 4 بیویوں ایک کا انتقال ہو جائے، جیسے انتقال ہو یہ ایک اور عورت سے شادی کر کے 4 کی تعداد دوبارہ پوری کر سکتا ہے۔ اگر اس کا نکاح اس سے بریک نہ ہوتا تو یہ تو 5ویں ہو جاتی، اور 5ویں سے نکاح جائز نہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے نکاح ٹوٹ گیا، لیکن اخروی لحاظ سے اس کا نکاح اب بھی قائم ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ مطلب بیوی کا انتقال ہوا بروز قیامت، چاہے آدمی 4تھی شادی کر لے، بروز قیامت یہ عورت کس کی بیوی اٹھے گی؟ اسی کی اٹھے گی۔ اور اگر اس نے اور کوئی شادی نہیں کرتا، یا ایک کی تھی بیوی مر گئی، یا یہ اسی سے شادی تھی مر گئی دوسری شادی کر لی، تو پھر کیا اس کا نکاح یہ آخرت میں اس کی بیوی نہیں ہوگی، اسی کی بیوی ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے بیوی ہے۔ اب ان دونوں جہتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، نکاح ٹوٹ گیا اس اعتبار سے اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، نہلا نہیں سکتا، اور نکاح اب بھی قائم ہے کیونکہ میدان محشر میں دونوں ساتھ ہوں گے، پھر انشاءاللہ جنت میں بھی اگر اللہ کو منظور ہوا ساتھ ہوں گے، اس اعتبار سے نکاح قائم ہے۔ جب نکاح قائم ہے تو دیکھ بھی سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور کپڑے سے یعنی کفن کے اوپر سے پکڑ کر قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ افراط و تفریط سے بچیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا یہ متعہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں متعہ جو ہے یہ دو چیزوں پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک تو ایسے نکاح پر جس میں وقت مخصوص کر کے پیسے کے بدلے میں نکاح کیا جائے، مثلا کوئی اس عورت سے اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ میں تم سے 1 سال کے لیے 50,000 کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں، وہ کہتی ہے یس، تو یہ متعہ کہلاتا ہے۔ یہ شروع اسلام میں جائز تھا، پھر یہ اہل سنت کا میں عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا، پھر اس کی اجازت دی، پھر خیبر جب فتح ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے منع فرما دیا۔ تو اہل سنت کے نزدیک، اور یہ حدیث بھی ثابت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے، اور ہمارے دلائل کے مطابق حضرت ابن عباس پہلے جب تک ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی اس کو جائز کا ہی قول کہتے تھے، پھر جب پتہ چلا حضرت علی نے ہمارے نزدیک ثابت ہے، حضرت علی نے بتایا کہ نبی کریم نے خیبر میں اس کو منع کر دیا تھا، تو پھر حضرت ابن عباس نے بھی اپنے قول سے رجوع کیا۔ تو اہل سنت کے نزدیک یہ متعہ اب جائز نہیں ہے، یہ نبی کریم نے منع فرما دیا۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسے اسکول آف تھاٹ رکھنے والا ہے جو اپنے دلائل کی روشنی میں اپنے لوگوں کے لیے اس کو جائز کہتا ہے، تو آپ کسی سے بحث نہ کریں۔ یہ مطلب یہ معاملات ایسے ہیں کہ دلائل پر موقوف ہوتے ہیں، کہ کوئی کسی دلیل کو فوقیت دیتا ہے، وہ اس کے مطابق نتیجہ نکالتا ہے، دوسرا اپنے دلائل کے روشنی میں اپنے لوگوں کے لیے جواز یا عدم جواز کے پہلو نکالتا ہے۔ اسی لیے مختلف اسکول آف تھاٹس بنے ہیں، مختلف مکاتب فکر ہوتے ہیں کہ دلائل اور ان سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے اس کے طریقے تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے پہ اٹیک نہ کرے، آپ ان دلائل کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کی روشنی میں اس چیز کو جائز کہتے ہیں، ٹھیک، یہ اس دلائل کی روشنی میں اسی چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں، وہ اپنے مسئلے پر عمل کریں۔ لہٰذا جو اہل سنت ہیں ان کے لیے بہرحال یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ متعہ کا اطلاق ہوتا ہے ایک جوڑے پر جو ایک تہبند، ایک کرتا اور ایک اوڑھنی پر مشتمل ہے۔ یہ ہر مطلقہ عورت کو دینا مستحب ہے، ایک عورت کو دینا واجب ہوتا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کریں اور مہر مقرر نہ کیا ہو اور رخصتی سے قبل شوہر اس کو طلاق دے دے، تو چونکہ مہر تو ہے ہی نہیں تو مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا تو مہر تو نہیں ہوگا، اب اس صورت میں اس شوہر پہ لازم ہے کہ عورت کو متعہ دے۔ یہ متعہ کا اطلاق، اس لفظ کا اطلاق ایک جوڑے پر ہوتا ہے، نہیں جوڑا دے۔ اس کا مطلب یہ دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے، ایک نکاح کے مخصوص طریقے پر اور ایک جوڑے پر۔
دیکھیے کسی نے پوچھا کہ لپسٹک میں، بہن نے پوچھا کہ لپسٹک میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں. اگر دیکھیں آپ نے پہلے وضو کر لیا ہے پھر لپسٹک لگائی ہے تو بالکل نماز ہو جائے گی. ہاں اگر اس لپسٹک میں آپ کو کنفرم طریقے سے پتہ ہے کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے تو پھر نماز میں فرق ہوگا، کیونکہ ناپاک چیز لگا کر تو نماز نہیں ہوگی. لیکن یہ کنفرم کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فیکٹری میں اپنی آنکھوں سے اس لپسٹک کو کے جو میٹیریل تھا اس میں حرام چیز کی ملاوٹ دیکھی ہو، نمبر ایک. یا کوئی بہت ہی نیک پرہیزگار متقی نمازی شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ آپ کو آ کر کہے میں نے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا کہ اس میں چیز ڈلی تھی، تب ہوگا. یا تیسرا کہ آپ نے ایسے کوئی آپ کے پاس چیز ہے کہ آپ نے وہ چیز اس پہ لگائی اور ناپاک چیز علیحدہ ہو گئی، کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کیا تب یہ ہوگا. اس کے علاوہ یاد رکھیں صرف یہ کہ یار سنا ہے کہ سور کی چربی ہوتی ہے، کسی نے کہا تھا اس میں ناپاک ملتا ہے، باہر سے جو چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں اکثر شبہ ہوتا ہے کہ چیزیں حرام ملتی ہیں، اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اگر کافر کمپنی نے اوپر لکھا ہے نا کہ ہم نے اس میں سور کی چربی ملائی ہے تو یہ کافر کی خبر ہے ناپاک کے بارے میں، یہ معتبر نہیں ہوتی، اس کا اعتبار نہیں ہوتا. ہاں اب یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا، وہ کافر کی خبر دل پہ جمتی محسوس ہو رہی ہے، آپ لپسٹک یوز نہ کریں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ کا تقوی ہے. لیکن آپ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ حرام یا ناپاک کے سلسلے میں کافر کی خبر معتبر ہی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی سسٹر کہتی ہیں کہ میں چاہے کمپنی نے لکھا میں اس خبر کا اعتبار نہیں کرتی، لپسٹک یوز کرتی ہے، اس کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے، اس پہ کوئی حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے.